ہندو فسطائی مودی حکومت کی جانب سے اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں اگست 2019 سے اب تک نوجوان لڑکوں اور خواتین سمیت 800 سے زائد کشمیری شہید، 2380 سے زائد زخمی اور 21,000 سے زائد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے بھارت کی طرف سے وادی کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا اور سوال اٹھایا ہے کہ کیا دنیا جنوبی ایشیا میں بھی فلسطین جیسی صورتحال پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ دریاسنا بھارتی جیلوں میں نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے اپنے پیغامات میں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے سری نگر میں اپنے بیانات میں مقبوضہ جموں کشمیر کے نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حریت رہنماؤں کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں کہ یا تو وہ بھارت نواز سیاست کا حصہ بن جائیں یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ضلع کٹھوا کے علاقے ٹھوائن میں ہندوتوا کارکنوں نے ایک مسجد کی بے حرمتی کی اور اسے نقصان پہنچایا۔ مسجد کے امام عبداللطیف نے ضلع کے لکھن پور تھانے میں واقع کی شکایت درج کرائی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کارروائی کی ہے اور 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر سری نگر میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس انسپکٹر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ انسپکٹر کو ہسپتال میں داخل کرا لیا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں منعقدہ کشمیر کانفرنس میں مقررین نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا عزم کیا۔ ریاست کی نمائندہ رکن ٹیری میز نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں پر کسی بھی قسم کا جبر اور تشدد ناقابل قبول ہے۔ فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں 6 فار جسٹس کے وفد نے بھی شرکت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں، پاکستانیوں اور ان کے اتحادیوں نے برطانیہ اور یورپ بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ادھر کینیڈا کے شہر سرے برٹش کولمبیا میں آزاد خالستان ریلی نکالی گئی۔ خالستان کے جھنڈے اٹھائے سکھ برادری کے اراکان نے دہلی بنے گا خالصہ، لے کے رہیں گے خالصہ اور پنجاب بنے گا خالستان کے نعرے بلند کرتے ہوئے خالستان ریفرنڈم میں ووٹ دینے کے لیے گرو نانک سکھ گرودوارہ کی طرف مارچ کیا۔ رواں برس جون میں کینیڈا میں بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے نام پر گرودوارے میں پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ آخری اطلاعات تک خالستان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا عمل زور و شور سے جاری تھا۔